رانا صاحب سب سے پہلے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ پی ٹی آئی کے حوالے سے، ایک تو میسیج آ گیا کہ نرمی نہیں ہونے والی ہے، سزائیں مزید ہوئی ہیں، دوسرا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب والی کیا سٹوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ پہلے تو پوری قوم کو ربیع النور ربیع الاول مبارک ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ سب کو ہم سب کو ایمان والی سے تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جب زندگی کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور جنت البقی ہمیں نصیب ہو، اس دعا کے ساتھ آمین ثم آمین۔ حمزہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، مسلم لیگ نون پر برا وقت آیا، مسلم لیگ نون تتر بتر ہو گئی، مسلم لیگ نون کے پاس عہدے داروں کی لسٹ نکال کے دیکھ لیں پورے نہیں تھے، مسلم لیگ نون کو چند سیٹیں ملی، پیپلز پارٹی پر وقت آیا یہی پوزیشن ہوئی، مسلم لیگ کاف بالکل ٹوٹ گئی، مسلم لیگ کاف یعنی ایک نشست بھی جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، واحد تحریک انصاف ہے جس پر پورا ترین وقت چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر جینوین کو الیکشن دیکھیں، مثلا آپ اس سے بڑی اس کی مقبولیت کیا دیکھیں گے، اس سے زیادہ اس کا ووٹ بینک کیا دیکھیں گے کہ آج پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اور دیگر ان کے اتحادیوں کو مل کر، سمجھ نہیں آ رہی نون لیگ کو کیا ضرورت ہے پنجاب میں؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، کاف لیگ، مضبوطہ چھوٹا سارے مل کر جو ہے وہ الیکشن لا رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں خوف کیا ہے کہ یار یہ ہو نہ جائے۔ ساری حکومت، آپ ٹی وی پر، آپ ویسے سوشل میڈیا پر وزیروں کو دیکھ رہے ہیں نہیں اجازت، مشیروں کو دیکھ رہے ہیں نہیں اجازت، لیکن کمپین کر رہے ہیں۔ بڑے میاں صاحب خود میدان میں آگئے، مریم صاحبہ میدان میں ہے، سب میدان میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں وہ سیٹیں جیتنی ہے۔ جب آپ نے ایک طرف آپ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں جی ختم ہو گئی، اور دوسری طرف آپ ان کے خلاف اتنا بڑا اتحاد بنا کر ثابت کرتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی ایک اکیلی جماعت ہے جس کے مقابلے میں یہ ساری پی ٹی ایم 3 جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک اچھا اب ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سلمان اکرم راجہ کی کس سے لڑائی ہوئی، یہ ایک سٹوری ہو سکتی ہے، ایک اچھی سٹوری ہے جسے جتنا آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ووٹ بینک ہے عمران خان کے نام کا۔ اب حماد اظہر کی جگہ جس نوجوان کو ٹکٹ ملی ہے نا وہ بچوں کی طرح ہے، میرا میاں اظہر صاحب کا بھانجا ہے، میاں اظہر صاحب کا بھانجا، ان کے والد صاحب چودھری زہید صاحب جو تھے وہ ہمارے دوستوں میں سے دوست تھے، اور یہ ہمیں آج بھی انکل کہتا ہے۔ میں نے آج اس سے پوچھا، میں نے اسے کہا بیٹا الیکشن لڑ لو گے؟ الیکشن تو بڑا مشکل ہے، حالات بڑے مشکل ہیں۔ اس نے کہا جی الیکشن تو لڑیں گے، مجھے تو ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور مجھے تو پتہ نہیں کہاں سے فون آنے شروع ہو گئے لوگوں کے، اور ہم فلاں دیکھیں پہلے بھی 8 سے پہلے بھی لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکے۔ پرویز خٹک کے مقابلے میں جیتنے والا شاہد خٹک جو ہے وہ ایک جلسہ نہیں کر سکا تھا، لاہور کے اندر میاں اظہر کو جلسہ نہیں کر سکا تھا، لاہور کے اندر جو باقی لوگ جیتے تھے وہ جلسہ جلوس نہیں کر سکے تھے، فیصل آباد جہاں پہ سزاؤں کا ایک انبار لگا ہوا ہے وہاں پر لوگوں کو دفتر کھولنے کی اجازت نہیں تھی، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں، باقی جگہوں پہ بھی یہی تھی، کے پی کے اندر بھی یہی صورتحال تھی، لیکن لوگ نکلے، لوگوں نے ووٹ دیا۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ پارٹیوں میں، میں کہہ رہا ہوں یہ پارٹی ہے عمران خان کی، ٹھیک ہے، لیکن ران صاحب ادھر ایک سوال ہے نا جی، میں آپ کو خبر دوں، سلمان اکرم راجہ سے میری بات ہوئی ہے، اچھا جو سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں جی میں نے پوچھا جی سلمان بھائی یہ ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار میرا ایک مزاج ہے، اگر مجھے عمران خان کا جو اندر سے حکم آیا، انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی اور سیاسی پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں تو ٹھیک ہے، میں نے اس پیغام کو آن کرنا ہے۔ اگر علی بخاری جو پیغام لے کر آیا ہے اگر وہ پیغام غلط ہے تو کل عمران خان سے ملاقات ہوگی، اس میں واضح ہو جائے گا۔ اگر وہ پیغام درست تھا تو میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جو ایک میٹنگ ہوئی اس پہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں، میں کھل کے خبر دے دیتا ہوں آپ کو، اس نے کہا کچھ لوگوں کی یہ دلی خواہش ہے کہ عمران خان کی بجائے پی ٹی آئی کے سارے اختیارات پارلیمانی پارٹی کو دے دیے جائے۔ انہوں نے کہا جب آپ عمران خان کو کہیں جس طرح نواز شریف جب نہیں تھا، یہ بڑی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور اس خبر کی تصدیق کر کے دیکھ لیجئے گا، انہوں نے کہا جب عمران خان کو جگہ پیغام دے کہ جب نواز شریف نہیں پاکستان میں تھا
تو اس وقت پارلیمانی پارٹی کے پاس اختیارات تھے، یعنی خواجہ آصف صاحب کے پاس، یعنی پاور آف ڈائیلاگ، پاور ٹو مطلب کہ ڈیل ان کو دے دیا جائے. یار دوسرے لفظوں میں کچھ لوگ سمجھوتا کر کے ہاں جی ہاں جی مائنس کرنا چاہتے ہیں. بھائی مجھے ایک بات بتائیں، کیا اس تحریک کے اندر یا کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر کسی فیملی میں اتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں جتنی عمران خان کی فیملی میں ہوئی ہیں؟ مجھے ایک بات بتا دے کوئی نا، ہم بات کرتے ہیں. شریف خاندان بھی کہتے ہیں ہم ساری اندر تھے. کون تھا اندر؟ چلے مجھے گنتی. حمزہ شہباز اندر تھے اس وقت، کیلے تھے، باقی کدھر تھے؟ شہباز شریف اندر تھے. کدھر تھے؟ مریم نواز اندر تھیں. میاں نواز شریف اندر تھے. وہ کہتے ہیں ہم بھی سارے ہوئے. نہیں ایک منٹ حوصلے سے سنتے ہیں نا. حمزہ شہباز صاحب کو جتنی سہولتیں یہاں پرویز مشرف دور میں ملی تھی، نہیں جی میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. ابھی کب؟ یہ ابھی 2018 کی بات کر رہا ہوں. 6 دن ان کو لا کے آپ اسمبلی میں رکھتے تھے، کے کمروں میں ٹھہراتے تھے. تو ٹھہرائے نا ان میں سے بھی کسی کو؟ کیا ان میں سے کسی کی ملاقات بند ہوئی تھی؟ کیا 23 ماہ بعد بچوں پہ پرچے ہوئے تھے؟ نہیں پرچے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے ہی دیے تھے، اور وہ تو اب ویڈیوز کو بھی کلیم کر رہے ہیں. طلال چوئی صاحب نے کہہ دیا کہ وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں آسان نیازی کے ساتھ کھڑا. ایک کس سائڈ پہ؟ رائٹ پہ بندہ کھڑا ہے. کیا اس میں ساتھ کھڑا ہونا وہ جرم ہے؟ ان کے نزدیک ہے کہ وہ شامل ہے. وہ تو طلال چوئی صاحب نے آج کلیم کر دیا نا کل. شاریز خان ہاں جی وہ دوسرا، اس کو ضمنی میں بعد میں شامل کیا گیا تھا. اس کا وہ بھی کھڑا تھا کہیں. وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. وہ تو بھائی ثبوت، وہ ایک تصویر دکھا رہے پولیس والے کی، وہ یہ جلسہ ہے کانے والا. ٹھیک ہے وہ کانے والا جلسہ ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ نہ سزاؤں سے ختم ہوتی ہے. سزاؤں سے ختم ہوتی تو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی ختم ہو جاتی. بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی ختم ہو جاتی. سیاسی لوگ زندہ رہتے ہیں. سیاسی لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے ثاقب صاحب، رانا صاحب، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گروپنگ ہے یا کوئی گروپ ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ یہ گروپنگ کوئی کر رہا ہے، اس میں کون کون ملوث ہے؟ میرے پاس کیا خبر ہے؟ یہ بڑی کلیئر بات ہے، گروپنگ ہو رہی ہے. اچھا کہتا ہے گروپنگ کدھر سے ہو رہی ہے؟ کدھر سے ہو رہی ہے؟ جدھر سے رابطے. گروپنگ یہ ہو رہی ہے، بڑی کلیئر بات ہے. مجھے علیمہ خان کے صاحبزادوں کی گرفتاری پر مجھے گورنمنٹ آف KPK کا بیان دکھا دیں. کس کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ؟ مجھے پارلیمانی کمیٹی کا بیان دکھا دیں. مجھے سیاسی کمیٹی کا بیان دکھا دیں جس طرح ہونا چاہیے. ہلکی پھلکی سی یار وہ نہیں میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو بات ثاقب صاحب نے کی، یہی بات میں نے پہلے آپ سے کی ہے کہ یہ چیزیں ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ سارا گروپ بن جائے، یہ سارے چلے جائیں، یہ سارے ایک کٹھے ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے صرف 3 ووٹوں کا فرق تھا. ایک طرف جب اندر ووٹنگ ہوئی ہے ان کی کہ الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، صرف 3 لوگوں کا فرق تھا. تو ان 3 لوگوں کے فرق کے بعد یہ ہوا. تو عمران خان ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے. آپ کی خوشی ہو یا ان کی خوشی ہو یا کسی بندے کی بھی تحریک انصاف کے باہر کی خوشی ہو، نہیں قبول ہوتی. بڑے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، بڑے بڑے نام چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا جماعتیں ختم نہیں ہوتی. ذوالفقار بھٹو شہید کو پھانسی دے دی گئی، نہیں ختم ہوئی. بینظیر کو شہید کر دیا گیا، نہیں ختم ہوئی. سیاسی جماعتیں نہیں ختم ہوتی.